ہمارے ایک سفید ریش جو یہاں ابو کرتال پہ بیٹھے ہیں جو اسسٹنٹ فورمین کے لیے ویلڈ ہے، وہ ان کی طبیعت سخت بگڑ گئی اور اب اس وقت وہ سول ہاسپٹل کے ICU میں ہیں۔ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کا FIR ہم اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہوا تو اس کا FIR ہم ایڈمنسٹریٹر سیدال خان لونی پر ہی درج کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محیط خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان گلمسز۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے، جہاں میٹروپولیٹن کے ملازمین کافی دنوں سے عدم المرگ بھوک ہڑتال میں موجود ہے۔ اب تک حکومت کی جانب سے ان کی طرف کچھ بھی متوجہ نہیں ہوئے ہیں، تو آئیے ہم ان سے احوال کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات کیا ہیں اور اب تک حکومت ان کی طرف کیوں توجہ نہیں دے رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد انور دومڑ ہے اور میں اس گرینڈ الائنس کا چیئرمین ہوں۔ تو سر آپ ہمیں بتائیں، آپ لوگوں کو کتنا دن ہو رہے ہیں عدم المرگ بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے؟ آج 39واں دن ہے اور ہم نے پہلے علامتی بھوک ہڑتال کی گزشتہ 35 دن اور 5 دن سے ہم 34 دن وہ اور 5 دن یہ ہم عدم مرگ بھوک ہڑتال پہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل بات ایسی ہے، ہمارے جو بھی مطالبات ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر کی حد تک ہے، یعنی وہ بیک جنبش قلم انہیں حل کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں ایسا ہے کہ ہمارے کئی مطالبات پر تو ہم نے گفت و شنید بھی کی، گزشتہ کئی روزوں سے دنوں سے یہ گفت و شنید جاری ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ملازمین کے مطالبات کے ساتھ ساتھ ہم میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اب بات ایسی ہے کہ ہمارے جو سب سے اہم مطالبہ ہے وہ سینیارٹی کا ہے۔ اب سینیارٹی میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان کو غیر قانونی ترقیاں دے کر تقریباً 40 آدمیوں کو پلانگ کر ایک شخص کو اس کو اسسٹنٹ فورمین بنائے، جبکہ وہ اسسٹنٹ فورمین بھی ہے اور فورمین بھی ہے MT ورک شاپ میں۔ اب ہمارے جو یہ 59 سالہ 2 لوگ ہیں یہاں، ایک ثناء اللہ بٹ صاحب اور ایک قادر بخش، تو وہ ثناء اللہ بٹ صاحب جو ہے وہ موسٹ سینئر ہے فورمین کے لیے، اور جو قادر بخش صاحب ہے وہ اسسٹنٹ فورمین کے لیے ویلڈ ہے اور وہ سینئر موسٹ ہے پورا۔ انہوں نے ایک آدمی کو جو 40 لوگوں کو بائی پاس کر کے اس کو اسسٹنٹ فورمین بنایا ہے اور اس کو اس سیٹ پر بٹھایا ہے، کیونکہ وہ کرپشن میں بے پناہ ماہر ہے اور ان کا فرنٹ مین ہے۔ سر، اور آپ کا بھی طبیعت ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے، کیا آپ کا طبیعت کیسا ہے ابھی؟ اور حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو کوئی ایسا ہے نمائندے؟ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے مذاکرات کیے ہیں، وہ مذاکرات کا ڈیڈ لاک جو ہے 2 چیزوں پہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس فورمین کو ریورٹ کر کے ان کا حق ان کو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ فورمین جو ہے وہ ایک سابقہ تنظیم کا صدر بھی ہے اور اس نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کی کرپشن جو ہے صرف ملازمین کے چندے کی مد میں کی ہے، یعنی چندہ رول ہے بلوچستان میں کہ 20 روپے آپ لیں گے، جبکہ وہ لوگوں سے 200 روپیہ کاٹتا تھا اور وہ بھی اکاؤنٹنٹ کے ذریعے بائی چیک اسے ملتا تھا، یعنی وہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپیہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں، نیب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ صرف 3 سالوں کا بقایا تو چھوڑے، گزشتہ 3 سالوں کا وہ کسی غیر جانبدار جو ان کے اچھی شہرت کے نیب کے لوگ ہیں ان سے ذرا MT ورک شاپ کے تحقیقات تو کرائے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کرپشن کون کر رہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ادارے کو بھی یعنی کرپشن سے بچائیں اور ملازمین کا جو رول اینڈ ریگولیشن ہے جو آئین پاکستان میں ہمیں حق دی ہے اس کے مطابق ترقیاں ہو۔ لیکن یہ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہر برانچ میں ان لوگوں کو بٹھایا ہے جو کلی سے جا کے یہاں ان کو بنایا غیر قانونی طور پر، اور جو ویلڈ لوگ ہیں ان کے پاس اپنے پوسٹوں کا وہ موجود ہے آرڈر، لیکن وہ اس کا بھی چارج نہیں دے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر۔ تو اگر آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے گئے تو آئندہ کا لائحہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ جناب یہ تو آخری آپشن آپ کو معلوم ہے ایک ملازم غریب اور بیچارے کے لیے یہ ہے کہ وہ عدم مرگ بھوک ہڑتال کر کے
وہ اپنی زندگی گنواتا ہے. تو اس سے آخری آپشن کیا ہے؟ ہمارا خدا نخواستہ اگر ان لوگوں کو کچھ ہوا وہ تو ہم ایڈمنسٹریٹر پہ ہی اس کا FIR درج کریں گے اور قبائلی طور پر بھی ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے ان لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ہم مزید 4 آدمی بٹھائیں گے جب تک کہ ہم نے اس میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دیکھے. یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آدھا عوام کا ہے آدھا سرکار کا ہے. تو عوام کا یہ حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کو باہم میونسپل سروسز فراہم کریں. جب اس بڑے سطح پر کرپشن ہوگی اس محکمے میں تو محکمہ لوگوں کو کیا سہولیات فراہم کرے گا؟ ہمارا ایم اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ملازمین ہیں ان کی پریشانی دور کی جائے. جب وہ ان کی پریشانی دور ہوگی تو وہ اپنی جانفشانی سے کام کریں گے. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہم کرپشن کو روکنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے. جب ہم یہاں سے کرپشن روکیں گے تو یہی تمام وسائل جو آج لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں، یعنی میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 75% یہاں کے جو فنڈز ہیں وہ ان کے جیب میں جاتے ہیں اور صرف 25% عوام الناس پر خرچ ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام فنڈز بچے اور یہ تمام عوام پر خرچ ہو. لیکن ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب کچھ غلط فہمیاں پیدا کر کے حکام بالا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہٹ درمی کر رہے ہیں، یعنی ہم ناجائز ہے. بھائی میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ آئے جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے فائلز دیکھیں، ان پر کوئی کیس ہے، اگر ان پر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن ہے وغیرہ وہ ہمیں موت کی سزا دے. لیکن خدا کے لیے جو ان کا فیور ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں ان کو بھی تو جانچے، ان کے فائلز دیکھیں. وہ سارے نیب زدہ اور آج بھی نیب میں، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں نیب بھی کچھ نہیں کر رہے. یعنی نیب یہاں سے ریکارڈ لے گئے. نیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کیا کرپشن. میں نے ابھی چیلنج کیا ان کو کہ بھائی آپ برائے مہربانی 3 سال کا صرف آپ جا کر MT ورکشاپ کا آپ چیک کریں، کسی سے تحقیقات کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ گزشتہ 3 سالوں میں اربوں روپیہ لوٹ کر کھا گئے ہیں. اور دوسری بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے ایک سفید ریش جو یہاں ابو کرتال پہ بیٹھے ہیں جو اسسٹنٹ فورمین کے لیے ویلڈ ہے، وہ ان کی طبیعت سخت بگڑ گئی اور اب اس وقت وہ سول ہاسپٹل کے ICU میں ہیں. اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کا FIR ہم اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہوا تو اس کا FIR ہم ایڈمنسٹریٹر سیدال خان لونی پر ہی درج کریں گے. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا بھی، یقیناً یہ نہ صرف کوئٹہ بقیہ بلکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک المناک بات ہے. ہمارے یہاں پر جو سینئر سٹیزن ہے سفید ریش وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ہمارے حکومت اور ہمارے حکمران ان کے کانوں تک جوں تک نہیں رہتی ہیں. اور ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف تماشائیوں کی طرح بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہیں. کیمرہ مین عاقب خان کے ساتھ